علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان لفظی جنگ، پی ٹی آئی کی 90 روزہ احتجاجی تحریک سمیت دیگر معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کا تحریک لے کر پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی پنجاب میں، اور یوں لگتا ہے کہ اس بار پنجاب کو اپنا مرکز بنانا چاہتی ہے۔ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہماری حکمت عملی یہی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہی ہوگی کہ اگر وہ پرامن رہیں اور ایک جمہوری انداز میں اپنا جو بھی ان کا موقف ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں تو قانون کے مطابق انہیں اجازت ہے تو وہ رکھ سکیں گے، اور اگر وہ وائلنس کی طرف جائیں تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اور اگر ان کا مقصد جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنا ہے اور پاکستان کو ترقی کے اس راستے سے روکنا ہے جو راستہ اس وقت کافی ہموار ہے، واضح ہے، اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اور موجودہ حکومت کی محنت کے بعد جو ایک اکانومی کا ریوائیول ہوا ہے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوا ہے، تو اگر اس کو روکنا ان کا ایجنڈا ہے تو پھر یقیناً ان کو جو ہے وہ سختی سے روکا جانا چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ اس صورتحال سے دوچار نہ ہو جس صورتحال سے وہ 21-22 میں جبکہ ان کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے جو ہے وہ 2-3 سال میں جو حشر اکانومی کا کیا تو اس صورتحال سے دوبارہ دوچار نہ ہو۔ رانا صاحب، اس کا مطلب ہے آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ایک جلسے کی ہمیں این او سی چاہیے، ہم پرامن رہیں گے تو وہ آپ این او سی دینے جا رہے ہیں۔ آپ کی بات سے میں یہ لگ رہا ہے کہ اگر پرامن جلسے کا وہ وعدہ کرتے ہیں تو این او سی دے گی پنجاب حکومت۔ دیکھیں جی، دیکھیں یہ جو جلسہ ہوتا ہے اس کو وہاں کی جہاں کی بھی جس جگہ پہ بھی وہ اجازت مانگیں گے، وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اجازت دینی ہوتی ہے، انہوں نے ان چیزوں کی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہاں کی لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ سمجھے گی کہ یہ پرامن رہیں گے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت رہے گی، تو وہ اجازت دے سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ جلسہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن رانا صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے یہ اشارہ دیکھتی ہے، اس کی نظر ہوتی ہے حکومت پر، جو صوبائی حکومت ہے وہاں سے اگر اشارہ ہو تو اجازت مل جاتی ہے، وہاں سے اشارہ نہ ہو تو پھر کتنا ہی پرامن کیوں نہ ہو اور کہیں جہاں مرضی وہ جلسہ کرنا چاہیں اجازت نہیں ملتی۔ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ نہیں، اگر کوئی اس قسم کا اشارہ جو ہے وہ راستے میں حائل ہو تو جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو جاتی ہیں۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی ہے اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ پرامن ہیں؟ یہ ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، یہ ملک میں انارکی نہیں چاہتے، یہ ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتے۔ ان کا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے، انہیں یہ فکر لاحق ہے کہ پاکستان کہیں جو ہے وہ اکنامک ریوائیول اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھ نہ جائے، عام آدمی کی زندگی آسان نہ ہو جائے، اور پاکستان جو ڈیفالٹ سے بچ کے جو ہے وہ اکانومی کے جو ہے وہ کی بہتری کی طرف چل پڑا ہے، تو یہ کہیں واقعی کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو ان کو تو اس چیز کی فکر پڑی ہوئی لگتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی سے آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں، وہ آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر مظاہرے لے لیں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجنے سے منع کرنا لے لیں، ان کا ہر قدم جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ڈبونے اور اس کو ڈیفالٹ کروانے کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا، رانا صاحب، اور اب بھی یہ صرف ان کا مقصد عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔